کامیاب اور عظیم لوگوں کے اوصاف میں سے ایک بڑا وصف جدوجہد کرنا ہے۔ کامیاب اور بڑے لوگ اپنے وقت کی قدر و قیمت کو پہچانتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ جو لوگ اپنی زندگی کے قیمتی ایام اور لمحات کو ضائع کر دیتے ہیں، وقت بھی انہیں ہمیشہ کے لیے فراموش کر دیتا ہے۔ ان کے مقابل جو لوگ اس کی اہمیت اور قدر و قیمت کو پہچانتے ہیں، تاریخ ہمیشہ کے لیے ایسے عظیم لوگوں کو اپنے دامن میں محفوظ کر لیتی ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کے نازل کردہ نظام کے ابلاغ کے لیے اپنی تمام تر توانائیوں اور صلاحیتوں کو استعمال کیا، اور ادائے دین اور اپنی اقوام کی مخالفت کے باوجود بھی اپنے عظیم مقاصد کی تکمیل کے لیے مسلسل جدوجہد میں مشغول رہے۔ اس حوالے سے بہت سی ابتلائیں، آزمائشیں، تکالیف، مخالفتیں اور مشقتیں جھیلنا پڑیں، لیکن ان جلیل القدر انبیاء نے ان تمام تکالیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور بغیر کسی لڑکھڑاہٹ کے اپنے مشن پر سختی سے کاربند رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے رہے۔ سورہ نوح کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے صبح و شام اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی۔ قوم کے لوگ انہیں دیوانہ اور مجنوں کہتے رہے اور ان کی دعوت کو سن کر اپنے کانوں میں انگلیوں کو ڈھونس لیا کرتے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام عزم اور استقامت کی چٹان بنے رہے اور 950 برس تک تمام تکالیف اور مشقتوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور پیغام کی نشر و اشاعت میں مصروف رہے۔ حضرت ابراہیم کی سیرت و کردار بھی ایک مثالی حیثیت کی حامل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے نمرود کی جلتی ہوئی چتا میں کودنا گوارا کر لیا۔ آپ نے دعوت حق کے لیے بستی والوں کی مخالفت کو مول لیا اور اپنے والد کے ساتھ جدائی کو اختیار کر لیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکام کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی شریک زندگی حضرت ہاجرہ کو ننھے بیٹے اسماعیل کی ہمراہی میں وادی بے آب و گیا میں چھوڑ دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چلنے پھرنے اور دوڑنے کے قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھلایا کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ آپ نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے بابا، آپ کو جس بات کا حکم دیا ہے آپ اس پر عمل کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکار کر یہ بات کہی کہ آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے ابلاغ کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کیے رکھا اور اس حوالے سے زندگی کے اتار اور چڑھاؤ آپ کے راستے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ بن سکے۔ حضرت ابراہیم کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مثالی کردار کا مظاہرہ کیا۔ حاکم وقت فرعون کی رعونت، قارون کا سرمایہ، شداد کی جاگیر اور حامان کا منصب آپ کے راستے میں رکاوٹ نہ بن سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان طاقتور اور اثر و رسوخ والے لوگوں کے رعب اور ہیبت سے لمحہ بھر کے لیے بھی مرعوب نہ ہوئے۔ آپ پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر سختی سے کاربند رہے اور توحید کی تبلیغ اور دعوت دین کا فریضہ پوری شد و مد سے انجام دیتے رہے۔ یہ تمام با اثر لوگ حضرت موسیٰ کی دعوت سے منحرف رہے۔ حضرت موسیٰ کی دعوت پر لبیک کہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی فرعونیوں نے ظلم و تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ فرعون کا ظلم بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا کہ اس نے اپنی بیوی حضرت آسیہ پر بھی زندگی کو تنگ کر دیا، یہاں تک کہ ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان تمام حالات کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام جد و جہد میں مصروف رہے اور اپنی زندگی کا کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہے۔
حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزم، ہمت اور استقلال کی ایک آئینی دیوار ثابت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کو بھی روشن فرما دیا۔ مکہ میں تنہا توحید کی دعوت کا آغاز کیا اور مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ کفار مکہ اور رؤسائے قریش کی مخالفتوں اور شکاوتوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا پر حلقہ حیات کو تنگ کر دیا گیا۔ حضرت سمیہ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرا کی تپتی ہوئی ریت پر ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی ادائے دین کی شکاوتوں کو برداشت فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹوں کو بچھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی اذیت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اطہر پر پتھر برسائے گئے اور طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود اطہر لہو رنگ ہو گیا۔ حضرت جبریل امین پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ آئے اور عرض کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم کریں تو طائف کی اس وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے۔ تو ایسے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے پہچانتے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے لیے شاہ ابی طالب کی گھاٹی میں محصور ہونا گوارا کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا وطن کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین مکہ کو خیر باد کہہ کے مدینہ کو اپنا مسکن بنا لیا۔ کفار نے مدینہ طیبہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جاہریت کا مظاہرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ادھیڑ عمر میں تلوار چلانے پر مجبور کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر، احد، خندق، خیبر، حنین کے معرکوں میں پیرانہ سالی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی، سرزمین مدینہ کے دفاع اور اسلامی ریاست کے پھیلاؤ کے لیے تلوار کو چلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مسلسل جد و جہد کی ایک لازوال داستان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمحہ بھر کے لیے نہ رکے، نہ جھکے اور نہ تھکے اور پوری شد و مد سے اپنی منزل کی طرف گامزن رہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلامذہ میں سے ہیں، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کو نہیں چھوڑا اور اپنے عظیم مشن کی پاسداری کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو صرف کیے رکھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے زمانہ خلافت میں بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ مانعین زکوٰۃ، جھوٹے مدعیان نبوت اور مرتدوں نے اسلامی ریاست کو مختلف طرح کے فتنوں سے دوچار کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کی چٹان بنے رہے اور پیغمبر زماں حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن پر پوری شد و مد سے کاربند رہے۔ آپ نے مسلسل جدوجہد کے ذریعے ان تمام فتنوں کا قلع کما کیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند فرمایا اور مدینہ طیبہ کے دفاع کو ناقابل تذکیر بنا دیا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے عہدے خلافت میں مسلسل جدوجہد کے ذریعے اسلامی سلطنت کو دنیا کی عظیم ترین سلطنت بنا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسریٰ کے آتش کدے کو بجھا دیا، قیصر کی ہیبت کو مٹا دیا اور مصر کو اسلامی سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رایا کی خبر گیری کے لیے ہمہ وقت چاق و چوبند رہے۔ آپ دن کے وقت امور سلطنت کو انجام دیتے اور رات کے وقت رایا کی خبر گیری کے لیے پوری سلطنت کا گشت فرمایا کرتے اور رایا کے غریب، مجبور اور مفلوق الحال طبقے کی خبر گیری کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو وقف کیے رکھتے۔ حضرت صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ائمہ دین نے بھی استقامت اور مسلسل جدوجہد کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ نے خلیفہ وقت کی مخالفت کو سہ لیا لیکن سچائی پر ڈٹے رہے۔ آپ کے چہرہ مبارک کو کالا کیا گیا، گدھے کی پشت پر بٹھایا گیا اور شہر مدینہ میں
پڑھایا گیا۔ آپ نے الفاظ کہے، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، لیکن جو نہیں جانتا وہ سن لے، میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے بھی عزم و استقامت کی نئی تاریخ کو رقم فرما لیا۔ پسی دیوار زندہ چلے گئے، حلقہ ہائے زنجیر کے اسیر بنے رہے، اپنے ہاتھوں میں ہتھ کڑی اور پیروں میں بیڑیوں کو ڈلوا لیا، لیکن درست موقف سے منحرف نہ ہوئے۔ حضرت حافظ ابن تیمیہ نے بھی عمر قید کی سزا کو خندہ پیشانی سے قبول کر لیا، لیکن اپنے عظیم مشن کی پاسداری کا فریضہ پوری قوت اور استقامت سے انجام دیتے رہے۔ تاریخ انبیاء، تاریخ خلفائے راشدین اور تاریخ عامہ ہمیں جہد مسلسل کا سبق دیتی ہے۔ اس طرح بانی پاکستان حضرت محمد علی جناح نے اپنی قوم کے لوگوں کو کام کام اور فقط کام کی تلقین کی ہے۔ آج المیہ یہ ہے، ہمارے نوجوان اپنے وقت اور صلاحیتوں کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ کسی بھی قوم کے زوال کا سبب اس کے نوجوانوں کی توانائیوں اور صلاحیتوں کو ضائع کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے کھوئے ہوئے عروج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ملک کو ایک مثالی اور اپنی ملت کو ایک طاقتور ترین ملت بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں انبیاء علیہ السلام، خلفائے راشدین اور ائمہ دین کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے اپنے افکار، نظریات اور درست راستے کی طرف پیش قدمی کرتے رہنا چاہیے، اور اس سلسلے میں کبھی بھی لمحے کو ضائع کیے بغیر اپنے عظیم مقاصد کے لیے اپنی توانائیوں کو صرف کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست راستے کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔